نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج ایک بہت ہی اہم مضمون کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا۔ عنوان ہے صحیح تصور دین۔ مولانا یوسف اصلاحی صاحب تحریر فرماتے ہیں، دین کا صحیح تصور کیا ہے؟ یہ محض ایک علمی قسم کا فلسفیانہ سوال نہیں ہے، اور نہ اس پر غور و فکر کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ معلومات میں کچھ اضافہ کیا جائے۔ یہ ایک عملی سوال ہے۔ جو شخص بھی دین سے محبت رکھتا ہے، دین کے تقاضے پورے کرنا چاہتا ہے، دین کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور دیندارانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ پہلے دین کا صحیح تصور معلوم کرے، مستند ذرائع سے معلوم کرے، محض سنی سنائی باتوں پر بھروسہ نہ کرے، نہ ان رائج طریقوں اور عوام میں پھیلی ہوئی روایات کو ہی مستند سمجھے، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اصل حقیقت کو پانے کی کوشش کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی غلط تصور دین کے تحت وہ زندگی گزارے اور اپنے ذوم میں یہ سمجھے کہ وہ دین کا حق ادا کر رہا ہے، لیکن دین کی نظر میں اس کی زندگی مطلوب زندگی نہ ہو، یا خدا نخواستہ وہ مجرم قرار پائے۔ دین کا صحیح تصور معلوم کر کے اور دین کی صحیح پیروی کر کے ہی ایک شخص اس فلاح و کامرانی کا مستحق ہو سکتا ہے جس کا اللہ نے مومنین صالحین سے وعدہ فرمایا ہے۔ دین کے بارے میں عام تصور یہ پایا جاتا ہے کہ آدمی عبادت و ریاضت اور ذکر و فکر میں مشغول رہے، بعض چیزوں میں حرام و حلال کی سختی سے پابندی کرے اور ایک خاص قسم کی وضع اختیار کر لے۔ بس ایسا شخص دیندار ہے، دین کا مطلوب انسان ہے اور فلاح و کامرانی اس کے لیے لازمی ہے۔ مگر قرآن و سنت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کا یہ تصور ناقص اور غیر مطلوب ہے، اور وہ لوگ گھاٹے میں ہیں جو اس محدود اور ناقص تصور دین کے تحت اپنے ذوم میں دیندارانہ زندگی گزارتے ہیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ انہی جیسے افراد اللہ کو مطلوب ہیں اور وہ واقعی اللہ کی نظر میں دیندار ہیں، قرآن و حدیث کی نظر میں دیندار ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دین کا یہ محدود اور ناقص تصور ہر دور میں انسانی ذہن کو اپنا نشانہ بناتا رہا ہے، اور لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے رہے ہیں کہ محض اللہ کی عبادت اور ذکر و فکر ہی دین کا اصل مقصود ہے۔ دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کرنا اور انسانی حقوق کا وسیع معانی میں اہتمام کرنا دنیا داری ہے، دینداری نہیں ہے۔ دنیا کے وسائل و ذرائع اور نعمت و زینت سے فائدہ اٹھانا دینداری کے منافی ہے۔ اس محدود اور غلط مطلوب تصور دین کا سب سے زیادہ خطرناک پہلو یہ ہے کہ ایسا انسان دھیرے دھیرے انسانی حقوق کی طرف سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اللہ کے بندوں کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کرنے کے باوجود اس ذوم میں مبتلا رہتا ہے کہ وہ دیندار ہے اور آخرت کی سرخروئی اس کے لیے مقدر ہے۔ قرآن نے اس تصور دین کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے۔ دنیا کی نعمتوں اور آسائشوں سے بیزاری اور ترک دنیا کو غلط قرار دیا ہے، اور اس غلط تصور دین کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے، کون ہے جس نے دنیا کی نعمتوں اور زینتوں کو حرام کیا ہے؟ لائے وہ ثبوت اور سند۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، کس نے اللہ کی زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہیے، یہ ساری چیزیں زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں
اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی لوگوں کے لیے ہوں گی۔ ایک دوسرے مقام پر بہت وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ سارے انسان اللہ نے ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیے ہیں، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس لیے سب اللہ کے بندے ہیں اور مخلوق ہونے کے ناطے یہ سب ہی اللہ کو پیارے ہیں۔ پھر یہ سب چونکہ ایک ہی ماں باپ سے ہیں، اس لیے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کے درمیان اخوت، محبت، باہمی حقوق کی پاسداری اور جذبات کا باہمی لحاظ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد نہایت تاکیدی انداز میں جس طرح اپنا یہ حق بتایا ہے کہ میرے بندے صرف مجھ ہی سے ڈریں، اسی طرح آیات میں یہ تاکید بھی کی ہے کہ بندے آپس کی رشتہ داریوں اور قرابت داریوں کے حقوق کا پورا لحاظ رکھیں۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں بیان کیا گیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ انسانوں، ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ ڈرتے رہو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور رحم اور رشتے کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھو۔ یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ ان دونوں آیتوں سے یہ حقیقت پوری طرح نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن پاک دین و دنیا کی نعمتوں سے بیزاری اور دنیا سے فرار کے تصور کو غلط قرار دیتا ہے اور تاکید کرتا ہے کہ انسانوں کے درمیان رہ کر، ان سے پیار و محبت کا تعلق رکھ کر اور ان کے حقوق کی پوری پاسداری کر کے ہی دین حق کا تقاضا پورا کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک کا تصور دین یہی ہے اور ایسے ہی دیندار افراد اسے مطلوب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف مواقع پر اس بیمار ذہن کی اصلاح فرمائی ہے اور تفہیم کے لیے پیغمبرانہ بصیرت کے شاہکار اسلوب اختیار فرمائے کہ اصل حقیقت دل میں پیوست ہو جائے اور غلط فہمی کے لیے کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال اٹھایا، تدرون من المفلس، جانتے ہو نادار کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جواب دیا، ہم میں مفلس و نادار وہ شخص ہے جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ ہو اور نہ کوئی مال و متاع۔ یہ جواب دینے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین انتہائی اشتیاق، دلچسپی اور حقیقت طلب نگاہوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ تھے کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کون سی حقیقت ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، میری امت کا مفلس اور دیوالیہ وہ شخص ہے جو قیامت کے روز نمازوں، روزوں اور زکوٰۃوں کا توشہ لیے ہوئے اللہ کے حضور آئے گا، مگر اس طرح آئے گا کہ فلاں شخص کو گالی دی ہے، فلاں شخص پر تہمت لگائی ہے، فلاں شخص کا مال کھایا ہے، فلاں شخص کا ناحق خون بہایا ہے اور فلاں کو مارا پیٹا ہے، تو اس کی یہ ساری نیکیاں اللہ ان فریادی لوگوں پر تقسیم کر دے گا، کچھ اس کو دے گا اور کچھ اس کو۔ اب اگر یہ ساری نیکیاں فریاد کرنے والوں پر کی ہوئی زیادتیوں کی تلافی سے پہلے ختم ہو گئیں تو پھر فریاد کرنے والوں کے گناہوں کو وبال اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا اور پھر اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اپنے اٹھائے ہوئے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توضیح فرمائی، اس میں سننے اور پڑھنے والوں کو جو چیز بے حد متاثر کرتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبرانہ انداز تفہیم ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ مؤثر، دل نشین اور انقلاب انگیز انداز تفہیم ممکن نہیں ہے۔ اس پیرائے بیان کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہر سننے والا لرز جائے، وہ اپنے انجام کی فکر میں بے قابو ہو کر اپنی زندگی سے اس طرح کی کوتاہیاں و گندگیاں خزاں رسیدہ پتوں کی طرح جھاڑ دینے کے لیے بے چین ہو جائے اور زندگی کو دین کے صحیح تصور کے تحت بنانے سنوارنے کا خوشگوار اور اٹل فیصلہ کر لے۔ اور یہ نہایت ہی اہم پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ سامنے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں کیا
کہ امت کو تو حق پہنچانے کی کوشش فرمائی، بلکہ حق پہنچانے کے لیے ایسے مؤثر، دل نشیں اور حکیمانہ انداز اختیار کیے کہ سننے والے اس حق کو اپنے دل کی آواز اور اپنی سب سے بڑی ضرورت سمجھ کر جذب کر لیں۔ اندرونی جذبے سے وہ اپنی زندگیوں میں خوشگوار انقلاب لانے کی دھن میں لگ جائیں اور حق کو اپنا سب سے زیادہ عزیز اور قیمتی سرمایہ سمجھ کر اسے لینے کے لیے بے اختیار لپکیں۔ داعی اعظم نے دین کا صحیح تصور سمجھانے کے لیے یکبارگی تفہیم شروع نہیں فرما دی، بلکہ پہلے ایک سوال اٹھایا، حاضرین سے جواب چاہا، ان کا جواب اطمینان سے سنا، اور پھر جب حاضرین کو پوری طرح اپنی جانب متوجہ پایا اور دل کی زمین ہدایت کا بیج قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کے ذہنوں کو حکمت کے ساتھ دوسری دنیا کی طرف موڑا اور نہایت نفسیاتی انداز میں بتایا کہ مومن کو ہر معاملے میں آخرت کے نقطۂ نظر سے سوچنا چاہیے۔ دنیا کی خوشحالی یا غربت، یہاں کا ساز و سامان یا فقر و فاقہ تو عارضی چیز ہے، اصل میں تو دیوالیہ اور مفلس وہ شخص ہے جو حشر کے میدان میں خالی ہاتھ رہ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ انداز میں یہ حقیقت ہی نہیں سمجھائی کہ اصل مفلس میدان حشر کا مفلس ہی کیوں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی عبرت انگیز انداز میں اللہ کے سامنے حاضری کی ایسی تصویر کھینچی کہ حاضرین تھوڑی دیر کے لیے خود کو میدان حشر میں موجود محسوس کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے گویا ان کے سامنے ایک بندہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسی بنیادی اور اہم عبادتوں کا توشہ لیے ہوئے اللہ کے حضور پہنچتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ فریادی بھی اس کا دامن اور گریبان پکڑے ہوئے آتے ہیں۔ فریادی اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ پروردگار، اس نے ہمارے حقوق دبائے، ہمارے ساتھ زیادتی کی اور ہماری عزت و آبرو لوٹی اور ہمارا دل دکھایا۔ اللہ نے ان مظلوموں کی فریاد رسی فرمائی، اور پھر یہ دین کے صحیح تصور سے ناآشنا بندہ ان فریادیوں کے گناہوں کی پاداش میں ذلت کے ساتھ جہنم میں جھونک دیا جاتا ہے۔ اس پیغمبرانہ انداز بیان کا کمال یہ ہے کہ آدمی بندے کے حقوق سے لاپرواہی اور ان پر ظلم و زیادتی کا انجام اپنے تصور کی آنکھوں سے دیکھ کر لرز اٹھتا ہے، اور بے اختیار جھرجھری لے کر اٹل فیصلہ کرتا ہے کہ اب اللہ کے کسی بندے کا دل نہ دکھاؤں گا، کبھی کسی کا حق نہ دباؤں گا، اور کبھی کسی کی عزت و آبرو کو بٹا نہ لگاؤں گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس خوشگوار فیصلے تک مخاطب کو پہنچانے میں داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ تفہیم کا بہت بڑا حصہ ہے۔ جو اصل اور اہم حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دلوں میں بٹھانا چاہتے ہیں، وہ ہے دین کا صحیح تصور۔ دین کا صحیح تصور نہ ہو تو زندگی میں نہ وہ دلکشی اور جامعیت پیدا ہو جاتی ہے جو دین کو مطلوب ہے، اور نہ اللہ کے نزدیک آدمی دیندار قرار پاتا ہے۔ پھر دیندارانہ زندگی گزارنے کا حاصل ہی کیا اگر آدمی کو آخرت میں فلاح و نجات نصیب نہ ہو۔ دین و دنیا کی تفریق ایک انتہائی گمراہ کن تصور ہے۔ اس غلط تصور کے نتیجے میں ایک شخص خود کو دیندار تصور کرتا ہے، دینداری کے زوم میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دین سے بہت دور ہوتا ہے، بلکہ دین کی نگاہ میں بدترین مجرم ہے۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ آخرت کے لیے توشہ تیار کر رہا ہے اور وہاں اس کا دامن بھرا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دیوالیہ ہوتا ہے اور حشر کے میدان میں خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ ایسا شخص خود بھی دین اور دین کی برکتوں سے محروم ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی اس کی زندگی سے دین سیکھنے اور دین کی عظمت محسوس کرنے کی بجائے دین سے بدکنے لگتے ہیں، اور یہ غلط تصور دین ایسے لوگوں کو بظاہر دینداری اختیار کیے رہنے کے باوجود دین سے بہت دور کر دیتا ہے۔ اس میں شک اور تذبذب کی کیا گنجائش ہے کہ دین میں عبادات کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلامی زندگی کی ساری دلکشی اور رعنائی عبادات ہی کے دم سے ہے۔ عبادات دین کا ستون ہیں، انہی پر دین کی عمارت قائم ہے، اور ان ارکان دین کے بغیر دین کے نہ کوئی معنی ہیں اور نہ دین کا تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان ستونوں پر دین کی عمارت اسی وقت قائم ہوتی ہے جب عبادت کرنے والوں کو ان کی اصل روح کا شعور ہو اور دین میں اس کی اصل حیثیت کو سمجھ کر دین کی منشا کے مطابق ان کا اہتمام اور التزام کرتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دین کے بارے میں جو صحیح تصور دیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ دین دراصل اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق کے
معتدل امتزاج کا نام ہے۔ دیندار مسلمان وہ ہے جو اللہ اور بندے دونوں کا حق ادا کرتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ عبادت کرنے والے کو اللہ کے بندے کے حقوق ادا کرنے چاہیے، یہ انداز بہت ڈھیلا ڈھالا ہے، اس سے اصل حقیقت کی صحیح اور واقعی ترجمانی نہیں ہوتی۔ جس طرح یہ انداز بیان صحیح نہیں ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرنے والے کو نماز روزے کا بھی پابند ہونا چاہیے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کا حق اور بندے کا حق ایک ہی اسلامی کردار کے دوزخ ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کا حق اور بندے کا حق ایک ہی اسلامی کردار کے دو رخ ہیں۔ جس طرح سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، اور یہ کہنے کی بات نہیں ہوتی کہ سکے کا اگر یہ رخ ہے تو وہ بھی ہونا چاہیے، بلکہ سکہ تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے دو رخ ہوں۔ اسلامی عقائد کے سرچشمے سے جس طرح عبادات کا اہتمام کا جذبہ ابھرتا ہے، اسی طرح انسانی حقوق کا احساس بھی لازماً پیدا ہوتا ہے، اور ایمان باللہ کے عقیدے سے بیک وقت کردار کے یہ دونوں حسین رخ جنم لیتے ہیں۔ بندوں کے حقوق غصب کرنے والا، بندوں کے ساتھ ظلم رویہ اختیار کرنے والا نماز روزے کا اہتمام کرتا نظر آتا ہے تو یقین کر لیجئے کہ وہ ان عبادات کی روح کو نہیں پا سکا، وہ دین کے صحیح فہم سے محروم ہے، اور وہ دین کی اطاعت دین کے منشا کے مطابق نہیں کر رہا ہے، اور وہ دین کی اطاعت دین کے منشا کے مطابق نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کر رہا ہے لیکن نماز روزہ اور دوسری بنیادی عبادتوں سے یکسر غافل ہے تو وہ بھی دین سے محروم ہے، اور اس کی زندگی بھی وہ اسلامی زندگی نہیں ہے جو اسلام کو مطلوب ہے۔ اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کا مثالی احساس اور مطلوب امتزاج وہ پاکیزہ نمونہ ہے جو ہمیں داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیام گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے لوگوں سے مختلف قسم کی گفتگویں ہو رہی ہیں، اور ایک خوشگوار گھریلو ماحول ہے کہ اسی دوران مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے۔ اذان کی آواز سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکایک اس طرح اٹھ جاتے ہیں گویا گھر کے یہ سارے لوگ اجنبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ اللہ سے حسن تعلق کا رخ ہے۔ دوسرا رخ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، دل بستگی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہتا ہے کہ قرأت کچھ اور طویل کر دیں کہ اسی دوران کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ آواز سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر دیتے ہیں کہ ماں کے نازک دل کو بچے کے رونے کی وجہ سے کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہی دین کا صحیح تصور ہے، اور یہی مطلوب اسلامی زندگی ہے۔ اسلام ایک جامع دین ہے، اور وہ دین اور دنیا کو دو الگ الگ خانوں میں بانٹنے کا روادار نہیں ہے۔ وہ عبادات کے اہتمام کی بھی تاکید کرتا ہے، اور بندے کے حقوق کی مکمل فہرست دے کر ان کے ادا کرنے کا بھی تاکیدی حکم دیتا ہے، بلکہ ان کو ادا کیے بغیر نجات کی ضمانت نہیں دیتا، اور ایسے نادان دیندار کو حشر کا سب سے بڑا مفلس قرار دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذہنوں میں دین کا یہ صحیح تصور بٹھانے اور صحیح خطوط پر ان کے ذہنوں کی تربیت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو یہ حکیمانہ پیرایا بیان اختیار فرمایا، دوسری طرف اپنے عمل سے انتہائی سبق آموز اور رقت انگیز نمونے پیش فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیماری میں مبتلا ہیں، بخار کی شدت سے بدن جل رہا ہے، سر میں شدید درد ہے، اور تکلیف کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو کپڑے سے کس کر باندھ رکھا ہے۔ اسی شدید تکلیف اور بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، فضل مجھے مسجد لے چلو اور لوگوں سے کہو کہ وہ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ حضرت فضل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد پہنچایا، اور مسجد میں لوگ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سننے کے لیے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر فرمایا، لوگوں میں تم سے بہت جلد رخصت ہونے والا ہوں۔ لوگوں جس کسی کی پیٹھ پر بھی میں نے کبھی کوڑا مارا ہو تو مجھ سے بدلہ لے لے، میری پیٹھ حاضر ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے دنیا ہی میں بدلہ لے لے۔ اگر میں نے کسی کو ناحق برا بھلا کہا ہو تو میں حاضر ہوں، وہ بھی یہی مجھ سے اپنا بدلہ لے لے، اور جس شخص کا میرے ذمے کوئی بھی مال ہو تو وہ مجھ سے وصول کر لے، اور یہ خوف نہ کرے کہ بعد میں اس کی کسر نکالوں گا۔ یہ میری شان کے منافی ہے۔ تم میں سب سے زیادہ مجھے وہ آدمی پیارا ہے جو مجھ سے اپنا حق دنیا میں ہی وصول کر لے، یا پھر خوشی خوشی معاف کر دے، تاکہ میں اپنے رب کے حضور خوش خوش حاضر ہوں۔ لوگوں تم میں سے جس کسی نے بھی
کسی کا حق دبا رکھا ہو وہ اس کا حق لوٹا دے اور دنیا کی رسوائی کا خیال نہ کرے، ورنہ پھر آخرت کی رسوائی کے لیے تیار رہے، جہاں کی رسوائی دنیا کی رسوائی سے کہیں زیادہ سخت اور عبرتناک ہوگی۔ تقریر کا ایک ایک فقرہ یقین و ایمان کی اس کیفیت کو جلا بخشتا ہے کہ بندوں کے حقوق سے غافل رہ کر آدمی اللہ کے حضور سرخ رو نہیں ہو سکتا، اور آخرت کی فلاح و کامرانی اسی خوش نصیب کا حصہ ہے جو اللہ کو بھی پہچانے اور بندہ کے حق بھی ادا کرے، اور جو دین کے صحیح تصور کے ساتھ زندگی گزارے کہ اللہ سے بھی بہترین تعلق قائم رکھے اور بندوں سے بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بھی رہے، بندوں کے لیے بھی رحمت و شفقت کا پیکر بھی رہے۔ بے شک عبادت و ریاضت اور ذکر و فکر کی دین میں بڑی اہمیت ہے، اور ان سے محروم اجاڑ زندگی اسلام کو ہرگز پسند نہیں ہے، لیکن عبادت و نوافل اور ذکر و فکری کوئی ایسی مشغولیت جو آدمی کو دنیاوی ذمہ داریوں سے یکسر غافل کر دے اور وہ دنیا کے کسی مصرفی کا نہ رہے، اسلام کی نظر میں ہرگز پوشیدہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اسلام کا مطلوب انسان وہ ہے جو عبادت و ذکر سے بھی شغف رکھے، انسانی حقوق بھی ادا کرے اور دنیاوی ذمہ داریاں ادا کرنے میں بھی چاق و چوبند رہے۔ ایک بار کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کسی سفر سے واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے سفر کے ایک ساتھی کی بہت تعریف کرنے لگے کہ فلاں ساتھی بہت نیک ہے، ایسا نیک تو ہم نے کسی کو پایا ہی نہیں۔ سفر کے دوران یہ مسلسل قرآن کی تلاوت میں لگے رہتے، اور جب بھی ہمارا قافلہ کسی جگہ پڑاؤ کرتا یہ صاحب کسی دوسرے کام کی طرف توجہ نہ دیتے، بس نوافل و اذکار میں مشغول ہو جاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ ذہن سامنے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ فکر و نظر کی تربیت کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حکیمانہ انداز میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے 2 سوال کر کے دوران سفر کی دوسری اہم ذمہ داریوں کی اہمیت واضح فرمائی۔ آپ سے پوچھا، پھر اس کے سامان کی حفاظت کون کرتا رہا اور اس کے اونٹ کو چارہ پانی کون دیتا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بولے، ہم سب ان کے سامان کی حفاظت کرتے تھے اور ہم ہی ان کے اونٹ کو چارہ پانی دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کن انداز میں ایک ایسی بات کہی کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو تم لوگ اس سے بہتر ہو۔ یہ فیصلہ دے کر دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اسلام کو ذکر و فکر اور درود و وظائف کی کوئی ایسی مشغولیت ہرگز مطلوب نہیں ہے جس کی وجہ سے آدمی اپنی دوسری ساری ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے۔ یہ یک رخا انداز فکر و عمل دین کے منشا کے خلاف ہے۔ دین و دنیاوی ذمہ داریوں سے فرار کو پسند نہیں کرتا، بلکہ دنیا کی ذمہ داریوں کو مثالی انداز میں پورا کرتے ہوئے آخرت کو کامیاب بنانے کا سبق دیتا ہے۔ اور اس سبق کی اہمیت و تاکید کا حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، نزع کا عالم ہے، سانس میں گڑگڑاہٹ شروع ہو چکی ہے، تکلیف کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چادر پر منہ ڈالتے ہیں اور کبھی ہٹاتے ہیں، کبھی چادر منہ پر ڈالتے ہیں اور کبھی ہٹاتے ہیں۔ اسی بے چینی اور تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلتے ہیں۔ قریب بیٹھے لوگوں نے کان لگائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست۔ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا کہ دین اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے ہی کا نام ہے، کہ دین اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے ہی کا نام ہے۔ اللہ کے حقوق میں بڑا حق یہ ہے کہ نماز کا اہتمام رکھا جائے، اور اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ توجہ کے مستحق معاشرے کے وہ گرے پڑے لوگ ہیں جو تمہارے ماتحت اور دست نگر ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔